اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریوں کے حوالے سے جس کے لکھاری ہیں مولانا ہارون معاویہ یہ والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریاں آج ہمارا جو موضوع ہے ہر وقت اپنے بزرگوں کی خیر خواہی چاہیے ہر وقت اپنے بزرگوں کی خیر خواہی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان پر مسلمان کے 6 حق ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو دوسرا مسلمان اس کی عیادت کرے، دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان مر جائے تو دوسرا مسلمان اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو، تیسرا یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کھانے پر بلائے تو جس کو بلایا گیا ہے وہ اس کی دعوت کو قبول کرے بشرطے کوئی شرعی عذر مانع نہ ہو، جیسے اس دعوت میں باجا وغیرہ ہو یا جزاوت کا تعلق ہزارے فخری وریاکاری سے ہو، چوتھا یہ کہ جب کوئی مسلمان ملے تو اس کو سلام کرے، پانچواں یہ کہ جب کوئی مسلمان چیخے اور الحمدللہ کہے تو اس کو جواب دے، یعنی یار امک اللہ کہے، اگر چیخنے والا الحمدللہ نہ کہے تو وہ جواب کا مستحق نہیں ہوگا۔ چھٹا یہ کہ ایک مسلمان کی حالت میں خیر خواہی کرے، خواہ وہ حاضر ہو یا غائب۔ خیر خواہی کرے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ چیز واجب ہے کہ وہ ہر حالت میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہمدرد رہیں، جو مسلمان سامنے ہیں اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کی جائے، جو نظروں سے دور ہیں اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کرے۔ یہ طرز عمل اختیار نہ کرنا چاہیے کہ جب کسی مسلمان کے سامنے آئیں تو اس کے ساتھ تملک یعنی خوشامد اور چاپلوسی کا رویہ بنائے، جب وہ سامنے نہ ہو تو غیبت کرے، یہ خالص منافقانہ رویہ ہے اور منافقوں کی خاصیت ہے۔ والدین کے جاننے والوں کو بھی اسلام میں پہل کیا کرو۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جب تک ایمان نہ لاؤ جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے آپس میں تعلق و دوستی قائم نہ کرو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا ذریعہ نہ بتاؤں جس کا تم اختیار کرو تو آپس میں دوستی کا تعلق قائم ہو جائے گا۔ اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کا چلن عام کرو، یعنی آشنا و ناآشنا سب کو سلام کرو۔ باحوالہ مسلم شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹوں کا حکم ارشاد فرمانا بزرگوں کو سلام میں پہل کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھوٹے بڑے کو، گزرنے والے بیٹھے ہوئے کو اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والے کو سلام کریں۔ باوالا صحیح بخاری شریف۔ سلام کرنے سے متعلق کچھ ضروری آداب۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ مذکورہ بالا حکم سربراہ ملاقات کے وقت ہے، مثلا ایک شخص ادھر سے آ رہا ہے اور دوسرا ادھر سے جا رہا ہے، دونوں آپس میں ملے تو اس صورت کے لیے حکم ہے کہ ان دونوں میں جو شخص چھوٹا ہو وہ بڑے کو سلام کرے، لیکن وارد ہونے یعنی کسی کے پاس یا مجلس میں جانے کی صورت میں سلام کی ابتدا وارد کرنی چاہیے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، خواہ کم تعداد والے لوگ ہوں یا زیادہ تعداد والے لوگ۔ اب ذرا آج کل کے حالات پر اسے تطبیق دیجئے تو کیا بات سامنے آتی ہے؟ کسی کے گھر فون کرو تو کتنے والدین ہیں جن کے بچے السلام علیکم کہہ کر مخاطب ہوتے ہیں؟ کیا یہ بات بچے خود ہی سیکھ جائیں گے؟ نہیں، قابل احترام والدین ہرگز نہیں، آپ کا فرض ہے کہ آپ انہیں ایسی باتوں کی تلقین کیجئے، بلکہ تلقین کیا کیجئے،
اگر آپ خود ہی یہ عمل شروع کر دیں تو چھوٹے بچے بچیاں شوق سے فون اٹھا کر السلام علیکم کہنے لگے، بجائے اس کے وہ ہیلو، کون، ہائے، گڈ مارننگ وغیرہ کے الفاظ کہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ ہر وقت گھر میں لڑائی یا جھگڑا برپا کر کے والدین کو اذیت نہ پہنچائیے۔ ہر وقت اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا مول لینے کے لیے تیار نہ رہیے۔ دیکھیے اس سے متعلق اسلامی تعلیمات آپ کو کس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سب مسلمان محفوظ رہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ والا صحیح بخاری جلد اول۔ یہ اسلام کا کلمہ جو اسلام نے ہمیں سکھایا، اس کلمے کو عام لوگوں کی رسم کی طرح ادا نہ کریں بلکہ اس کی حقیقت کو سمجھ کر اختیار کریں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باموں سلام کو روا دینے کی پر زور تلقین فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں اس وقت داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ تم کو ایسی چیز بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو تو تمہاری آپس میں محبت قائم ہو جائے گی، اور وہ یہ کہ آپس میں سلام کو عام کرو، یعنی ہر مسلمان کے لیے، خواہ اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ باوالا ابو داؤد۔ آج تک اتنا ہی، کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیک ٹاپک فی سبیل اللہ لوگوں کو کام انجام دینا سکھائیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پہ کل تفصیلاً بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کا حامی و ناصر ہوگا، حامی و ناصر ہوگا، حامی و